میں نے آپ کو بارہا بتایا کہ اس طرح کا انقلاب پاکستان میں انشاءاللہ کبھی بھی نہیں آئے گا، اور نہ اللہ کرے کہ کوئی اس طرح کا انقلاب آئے. ہاں، یہ ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ پھر مخالفین کو انہوں نے زندہ نہیں چھوڑنا. ادھر انقلاب اس لیے نہیں آئے گا کہ ادھر فرقے بھی بے شمار، پولیٹیکل اختلافات بھی بے شمار، کبھی کوئی ایک لیڈر کے نیچے یہ جمع ہو ہی نہیں سکتے. اور نہ اس طرح کا انقلاب آ سکتا ہے جو لوگ کہتے ہیں ایران میں آیا، تو ایران میں فرقہ ایک تھا شیعہ، لیڈر بھی ایک تھا، اور وہاں وہ لیڈر کا مطلب لیڈر ہے. یہاں پاکستان میں 22 کروڑ عوام میں سے 15 کروڑ عوام یعنی بریلوی فرقہ یہ کہتا ہے کہ امام کعبہ کے پیچھے نماز ہی نہیں ہوتی. اور جو مسلمان امام کعبہ کے پیچھے نماز کا قائل نہ ہو وہ کسی مذہبی لیڈر کو اپنا لیڈر مان سکتا ہے. سب سے بڑا اگر کوئی لیڈر ہے یعنی جو نان مسلم مسلمانوں کے بارے میں سوچتے ہوں گے تو وہ یہی سمجھتے ہوں گے جس طرح ویٹیکن سٹی میں پوپ بیٹھا ہوا ہے اس طرح خانہ کعبے کا جو یا مسجد نبوی کا امام ہے وہ ان کا لیڈر ہوگا. اس کے پیچھے تو کہتے ہیں یہ نماز ہی نہیں ہوتی تھے. کھیت ہے مٹی انقلاب آنا تھوڑا نہیں، کبھی بھی نہیں آنا. تو اس طرح کے جو انقلابات ہیں نا وہ بس جذباتی باتیں ہوتی ہیں، کچھ بھی نہیں اس میں سے نکلنا ہوتا. تو آئندہ کے لیے بھی ہوشیار رہیں، چپ کر کے اپنی قبر و آخرت کی تیاری کریں اور اپنے بچوں کو توحید کے اعتبار سے ایجوکیٹ کریں. انشاءاللہ ہماری آنے والی نسلیں پہلے وہ پاکستان دیکھیں جس میں فرقہ واریت نہ ہو، پھر اللہ تعالیٰ انہی میں سے کسی کو ایک آپ کا لیڈر بھی بنا دے گا. لیکن اگر فرقے بنے رہیں گے تو بھائی میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا بریلویوں کی حکومت آئی تو اہل حدیث پھر نہیں بچتے، اور اہل حدیثوں کی حکومت آ گئی تو بریلوی بھی نہیں بچتے، ان کے مزار بھی نہیں بچتے. یہ میں آپ کو بتا دوں. لہٰذا یہاں کوئی اس طرح کے انقلاب وغیرہ کے معاملات کو آپ نہ سمجھیں. اور پھر آج کے اس ماڈرن دور کے اندر چونکہ کنٹریز بن چکے ہیں، عدالتیں ہیں، پولیس کا نظام ہے، فوج کا نظام ہے. یہ پرانے زمانوں میں ہوتا تھا کہ آپ کسی بادشاہت میں گھس جائیں اور پکڑ کے آپ گلا کاٹ دیں بادشاہ کا اور خود اس کی کرسی پہ بیٹھ جائیں تو نیکسٹ بادشاہ آپ بن جاتے تھے. پوری کی پوری رعایا آپ کی ہو جاتی تھی، اس کے نیچے بھی جو فوج ہے وہ آپ کی ہو جاتی تھی یا وہ قتل ہو جاتی تھی. آج اگر آپ کسی وزیر اعظم کو اسیسینیٹ بھی کر دیں اسی کی پارٹی سے دوسرا بندہ وزیر اعظم بن جائے گا، کیونکہ اسمبلیوں نے اپنے 5 سال پورے کرنے ہیں. اسے انشور کون کرے گا؟ جوڈیشری کرے گی، فوج کرے گی، کیونکہ وہ تو آئین کے ساتھ کھڑی ہوئی ہوگی. لہذا اب اس طرح کے انقلاب نہیں آ سکتے اس ماڈرن دور کے اندر. نہ آپ اس طرح کی کوئی آپ کو امید دلائے تو آپ یہ سمجھیں کہ ایسا کچھ ہو سکتا ہے. کچھ بھی نہیں ہو سکتا. یہ سب آپ کو کہانیاں کرواتے ہیں. ہوش کے ناخن لیں، اپنی فکر کریں، اپنے بال بچوں کی فکر کریں، دنیا کی بھی ان کی اور آخرت کی بھی فکر کریں. ملک کی اکانومی آپ کے سامنے ہے. میں اس پہ تو حیران ہوں کہ بلیک ڈے کے حوالے سے کتنی ایڈورٹیزمنٹ چل رہی ہے. یہ اسی طریقے کی ایک ایڈورٹیزمنٹ ہے جو وہ بابا ڈیم جو تھے ہمارے وہ چلایا کرتے تھے اور کہتے تھے میں ریٹائرمنٹ کے بعد ڈیم کے باہر خیمہ لگا لوں گا. تو وہ کبھی نکلے بھی نہیں دوبارہ، اور وہ بعد میں پتہ چلا کہ وہ چندہ جتنا انہوں نے اکٹھا کیا اس سے زیادہ کے اشتہارات چلوا دیے انہوں نے. ٹھیک ہے، تو اشتہارات کی بجائے نا پازیٹیولی کوئی معاملات کو لے کے چلیں، ورنہ یہ اس طریقے سے ڈیم فول آپ کو آپ کے بڑے بناتے رہیں گے. ہر آنے والا بڑا جو ہے نا وہ نئی کوئی ایک سٹوری آپ کو بیچتا ہے اور پاکستانی عوام اس کے پیچھے لگ جاتی ہے اور اس طریقے سے معاملات. حالانکہ اس وقت اگر کوئی ہنگامی طور پر کوئی ایڈورٹیزمنٹ چلنی چاہیے تو وہ یہ ہے کہ ہمارے بڑے ہمیں بتائیں کہ انہوں نے پاکستان کی اکانومی کے لیے کیا سوچا ہے. اصل مسئلہ اس وقت ہمارا یہ ہے کہ ہمارے ڈاکٹرز انجینئرز بھی بے روزگار پھر رہے ہیں. آپ نے ان کے لیے کیا سوچا ہے؟ اس کے اوپر تو مجھے کوئی ایڈورٹیزمنٹ نظر نہیں آ رہی ہے. کوئی کسی کی کوئی فکر نظر نہیں آ رہی سوائے اس کے کہ ہمیں فلاں دوست ملک بھی قرضہ دے رہا ہے، فلاں دوست ملک بھی قرضہ لے رہا ہے. یعنی یہ آپ یہ عوام کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم قرضہ لیں گے اور کھا جائیں گے، بھاگ جائیں گے. اور کوئی قرضہ مانگے گا تو کہیں گے کہ آیا جے غوری. وہ اس طرح دنیا کا نظام چل رہا ہے. ہاں آیا جے غوری. تو ہمیں بتائیں کہ اس وقت ملک کہاں پہ کھڑا ہے، کتنے لوگ بے روزگار ہیں، اتنے لوگوں کی روزگار کا آپ نے اتنے سالوں میں کیا بندوبست کیا ہوا ہے، ہماری بیسک نیڈز کس طرح پوری ہوں گی. اس کے اوپر ہمیں کوئی لائے عمل بتایا جائے. اور ٹوٹلی پچھلے 10 دن سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہی رونا رویا جا رہا ہے. اور یہ تو ایک وقتی مسئلہ حل ہو جائے گا. جو پرماننٹلی ہمارے ساتھ مسائل اٹیچ ہے نا، سب سے بڑا ہمارا اکانومی کا مسئلہ، اس کے بعد بیسک ایجوکیشن کا مسئلہ، اس کے بعد ہیلتھ کا ایشو ہمارا.
سیکیورٹی ایشو تو بعد میں آئیں گے ہمارے.